آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. یہ آگے ایک نئی بات شروع ہو گئی یہاں سے آگے. آمن السفہاء وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جائے، واو اور اذا جب، قیل لہم ان سے کہا جائے، کن سے؟ منافقوں سے، منافقین سے کہا جائے کیا؟ آمینو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا کہ اور لوگ ایمان لائے ہیں، ایمان لاؤ جیسا کہ اور لوگ ایمان لے آئے ہیں. جب ان کو یہ کہا جاتا ویسے ایمان تم کیوں نہیں لاتے؟ تم بھی تو کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے. اور جب ان سے کوئی یہ کہتا کما آمن الناس، ویسا ایمان لے آؤ جیسا ابو بکر صدیق لے آئے، فاروق اعظم لے آئے، عثمان غنی لے آئے، علی المرتضیٰ لے آئے، صحابہ جیسا ایمان. صحابہ کا ایمان کیا تھا کہ صرف زبان سے نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، دل سے کہا. صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ ایک لمبا موضوع چھڑ جائے گا اگر اس کو ہم مزید کھولیں تو. صحابہ کا ایمان کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر اعلان کرتے ہیں جہاد کے لیے سامان چاہیے تو گھر کا سارا سامان اٹھا کے حضور کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں. یہ ایمان تھا، یہ ایمان کی اعلیٰ ترین باتیں تھیں. جب رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، حضور کے غلام بن گئے، پھر چھوڑ دیے جو اسلام کے دشمن تھے، سگے بیٹا چھوڑ دیا، سگی بیوی چھوڑ دی، بعض صحابہ نے اپنے والدین تک چھوڑے ہیں، اپنی جائیداد چھوڑ دی، لوگوں نے مارا پیٹا ستایا، پتھر برسائے، لالچ دیا، مگر کسی بھی قیمت پر اس جملے سے پیچھے نہیں ہٹے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور محمد اس کا رسول ہے. اس سے پیچھے نہیں ہٹے، نبی علیہ السلام کا ساتھ دینے سے پیچھے نہیں ہٹے. اللہ جب ان سے یہ کہا ایسا ایمان کیوں نہیں لے کے آتے، تو وہ کیا کہتے تھے آگے منافق؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو کہیں ہم ان احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ آمن السفہاء، ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ یقین کی بات ہو رہی تھی کہ ان بیوقوف لوگوں کی طرح ہم ایمان لے آئیں؟ منافق کہہ رہے تھے صحابہ کو بیوقوف. یہ بات سمجھ لیں، وہ صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے تھے. کون؟ منافق. حالانکہ اپنے آپ کو ان کا بھی کلیم کیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم کلمہ گو ہیں. جب یہ تقاضا کیا کہ ویسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ لے کے آئے، کہتا وہ تو بیوقوف ہے. کیوں؟ کہ جس محبت کا وہ اظہار کر رہے تھے وہ ان کے سامنے تھی. کہ بدر میں کچھ نہیں دیکھا، سب کچھ لے کر چل پڑے نبی علیہ السلام کے ساتھ. احد میں نہیں دیکھا گیا کتنا بڑا لشکر ہے. منافق تو وہ تھے جو احد میں بھی پیچھے ہٹ گئے. منافق تو وہ تھے جہاں کہیں نفع نظر آتا چل پڑتے، جہاں دیکھتے کہ ہو سکتا ہے یہاں مسلمانوں کو فتح نہ ملے واپس پلٹ آتے، بہانہ کر دیتے ہم نہیں جا سکتے، مجبوری ہے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. مگر صحابہ نے کوئی مجبوری حضور کے سامنے پیش ہی نہیں کی. جب حضور نے کہا سب کچھ چل دیے، یہ تھا سچا ایمان، یہ تھا صدق دل کا ایمان. جب منافقوں سے کہا کہ جب تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ویسے کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہی بات ہم آج کہنا چاہتے ہیں کہ آج کا بھی کہتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں جی، میرے ایمان میں شک نہ کرو. اور جب یہ کہا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کر، کہتا نہیں یہ تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر کیسا تو مسلمان ہے؟ تو کہتا ہے جی میں ہو سکتا نبی پاک کا آپ سے بھی بڑا عاشق ہوں، ہو سکتا ہے. مگر جب اس سے یہ بات کی جائے کہ ایسی چیزیں کیوں نہیں چھوڑ دیتا،
جس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. تو کہتا ہے یہ ذرا سوچوں گا، یہی تو منافقوں کا طرز طریق تھا. اور فرمایا پھر اللہ نے اس کا جواب دیا. دیکھو انہوں نے صحابہ کو برا کہا، تو اب اللہ نے کیا جواب دیا؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. سنتا ہے یہ وہی بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں. یہی بے وقوف ہیں جو میرے نبی کے غلاموں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا جو اللہ کے محبوبوں کی بدخوئی کرے یا اللہ کے محبوبوں کو برا بھلا کہے، ان کو اللہ خود جواب دیتا ہے. ایک دوسرا، اپنی نجی محفلوں میں یہاں بھی ایسا ہی ہے. دیکھیں آپ ہمارے یہاں کوئی بعض مسالک ہیں، میں نام نہیں لیتا، وہ اگر اہل سنت کے پاس جائیں گے تو کہیں گے نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. کسی دوسرے کے پاس جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. یعنی علل اعلان زبان سے نہیں کہیں گے کسی کو برا بھلا. بعض وہ ہیں جو اولیاء اللہ کو برا کہتے ہیں، مگر جب ملیں گے نہیں نہیں ہم تو حضور داتا صاحب کو ماننے والے ہیں قبلہ، مگر کتابوں میں کیا لکھ دیا؟ جب ان سے کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و عزت یہ نہیں، ہم ماننے والے ہیں مگر کتابوں میں لکھ دیا نبی ہم جیسا ہے. جب کہا جائے مولا علی ہے، علی مشکل کشا، ہم سامنے ہاں ہاں ہم بھی مانتے ہیں مگر کتابوں میں حضرت علی المرتضیٰ کے خلاف لکھ دیا. ایک گروہ وہ ہے جو صحابہ کو گالی دیتا ہے، مگر جب عام مسلمانوں سے نہیں نہیں یار ہو سکتا ہے کہ ہم جناب کسی کو گالی دیں، نعوذ باللہ وہ نبی پاک کے صحابہ ہیں، مگر اپنی نجی مجلسوں میں کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کو گالیاں. یعنی یہی تو منافقت ہے، یہ ہے منافقت. اور منافق بھی ایسا ہی کرتے تھے کہ آپس کی مجلسوں میں بیٹھتے تو صحابہ کو بھی برا بھلا کہتے، نعوذ باللہ حضور کے بارے بھی کہتے ہم جیسے ہیں کوئی نہیں یا ہم جیسا ہے. تو یہ تو منافقوں کا طریقہ رہا ہے کہ اپنی نجی محفلوں میں برا بھلا کہنا صحابہ کو، اللہ کے محبوب بندوں کو، انبیاء کی جماعت کو، لوگوں کے سامنے کہنا نہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں. تو یہ منافقت اور کہاں سے آتی ہے؟ تو قرآن پاک نے کہا اصل میں یہی لوگ بے وقوف ہیں، یہی لوگ ہیں بے وقوف. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب ان ایمان والوں سے ملے تو کہا ہم ایمان لائے ہیں. اور یہ آیت بالخصوص اتری ہے ابی بن خلف کے لیے کہ مدینے کے بازار میں نبی پاک کے صحابہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان پاک، علی پاک یہ جا رہے تھے. اس نے سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ چوما. یہ امام المنافقین تھا. ہاتھ چوما، چوم کے کہا کیا بات ہے، آپ حضور کے کتنے بڑے عاشق ہیں، آپ کتنے حضور پر سب کچھ لٹا دیے. یعنی صدیق اکبر کی تعریفوں کے پل باندھ دیے. اسی طرح عمر پاک کے لیے کہا، عثمان پاک کے لیے کہا، علی پاک کے لیے کہا کیا بات آپ خاندان رسول ہیں، کیا بات آپ داماد رسول ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے کیا کہنے ہیں. حضرت علی پاک نے اس کا بازو پکڑا، آپ نے فرمایا منافق اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کھا، دل سے منافقت نکال دے. اس نے کہا مولا اے علی المرتضیٰ آپ کیا کہتے ہیں، میں آپ کی طرح میں بھی مومن ہوں، میں بھی مومن ہوں. مگر حضرت علی پاک نے یہ بتا کہ تو منافق ہے، نفاق سے ڈر. بتا دیا کہ اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں، نبی کے جو سچے غلام ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں کے حال سے بھی واقف ہوتے ہیں. یہ اسی کے لیے یہ آیت بھی اتری کہ وہ صحابہ کے سامنے آتا، کہتا آپ جیسا تو جان نثاری کوئی نہیں، کیا بات ہے تمہاری، تو تمہاری جان نثاری کی کیا بات ہے، اسلام کے لیے تم نے بڑے کام کر دیے. مگر جب وہ کافروں کے پاس جاتے کہتا ہم تو ویسے ہی ان سے مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اور جب ایمان والوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اللہ نے جو نبی پاک اور نبی پاک کے صحابہ کا دشمن ہو اس کے لیے لفظ شیطان کہا ہے، کہا یہ شیطانی گروہ ہے. جو اسلام کے دشمن یہ شیطانی گروہ ہے، جو صحابہ کو گالیاں دے یہ شیطانی گروہ ہے.
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو گھٹائے وہ شیطانی گروہ ہے، کیونکہ یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ تو فرمایا جب وہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، کیونکہ شیطان شیطانوں سے ملتا ہے پھر آپس میں ڈسکس کرتا ہے کہ تو نے کیا کیا، تو نے کتنا کو کیا، اس نے کتنا کو کیا، تو وہ کہتے نہیں قالوا انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جو تمہارا نظریہ ہمارا وہی ہے، ہم تو بس انما نحن مستہزئون، ان سے یوں ہی ہنسی مذاق کرتے ہیں، بس تھوڑے دن دل کو بہلا لیتے ہیں، اس کے سوا تو کچھ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا اللہ والوں کا مذاق کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے، نہ کہ نبی پاک کے غلاموں کا طریقہ ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور بھٹکتے رہیں اور اللہ نے انہیں ڈھیل دیتا ہے اپنی سرکشی میں تاکہ مزید بھٹکتے رہیں، اور اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، یعنی اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ تدبیر اللہ کی کیا؟ اللہ کی یہی تدبیر تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے ہم نبی پاک اور نبی پاک کے غلام ہمیں جانتے نہیں، مگر اللہ ایک ڈھیل دے رہا تھا۔ تدبیر کیا تھی؟ پھر وقت آیا کہ ایک ایک کا نام نبی پاک علیہ السلام نے مسجد میں لیا، لوگوں کے سامنے لیا، کہا یہ بھی منافق ہے، اٹھا دو اس کو مسجد سے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، ایک ایک کا نام لیا۔ اللہ نے قرآن میں پھر ان کی مذمت کی، فرمایا تم ان سے جو بھی کرو مگر اللہ کی تدبیر تو بڑی، یہ اللہ کی تدبیر ہوتی ہے کہ ہاں آج بھی مسلمانوں کے گروہوں میں وہ کہتے ہیں جناب ہم جیسا عاشق رسول کوئی نہیں، ہم نبی پاک کے اور نبی کے صحابہ کے لیے کٹ مریں گے، مگر اللہ کی تدبیر یہ کہ جو کتابوں میں لکھتے ہیں وہ لوگوں کو نظر آ جاتا ہے، کتابوں میں جو لکھا جاتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے۔ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا میرا اللہ ہے، بہترین تدبیریں کرنے والا اللہ ہے۔ اور فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، انہیں ڈھیل اس لیے دیتا اپنی سرکشی میں اور بھٹکیں آخر تک چلے جائیں۔ تو حضرات یہ منافقوں کی علامات شروع ہیں، مزید آگے بھی ایک دو آیاتیں آئیں گی، مگر حضرات بات اس آج کے درس میں جو باتیں جو چیزیں کئی منافقوں کا طرز طریق یہ ہے کہ جب بھی وہ اہل اسلام کے سامنے آئیں گے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے ہم آپ کے بہت بڑے خیر خواہ ہیں، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے وہ خیر خواہ نہیں ہوتے، وہ خیر خواہ کافروں ہی کے ہوتے ہیں، اسلام کے دشمنوں ہی کے ہوتے ہیں۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہمیں چاہیے، بالخصوص ہم اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو چاہیے، ہم وہ ہیں کہ جو نبی علیہ السلام سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی، حضور کے والدین سے بھی، جماعت انبیاء اکرام سے بھی، نبی پاک کی اولاد سے بھی، نبی کی آل سے بھی، نبی کی ازواج سے بھی، نبی کے بیٹوں سے، نبی کی بیٹیوں سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جتنے اولیاء کاملین آئے ہیں، تبع تابعین، بزرگان دین، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر حضور داتا صاحب تک، اور داتا صاحب سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ تک جتنے حضور کے عاشق آئے ہیں، ہم سب کے چاہنے والے ہیں، سب سے محبت کرنے والے، اور ہماری محبت فقط ان لبوں یا زبان سے نہیں، ہم دل سے محبت کرتے ہیں، حضور سے بھی، حضور کے صحابہ سے بھی، حضور کے اہل بیت اطہار سے بھی، ہم ہر اس نسبت سے محبت کرتے ہیں، ہر اس نسبت سے ہم محبت کرتے ہیں جو نسبت رسول اللہ کی طرف ہو جاتی ہے۔